ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ کی مساجد میں اس کے نام کے ذکر سے منع کرے، اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کے ذکر سے منع کرے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ یہ لوگ بغیر خوف کے مسجدوں میں داخل ہونے کے لائق نہیں، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے، بڑا عذاب۔ یعنی اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کے ذکر سے منع کرے کہ مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر نہیں کرنا۔ امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ مجاہد نے بیان کیا کہ اس میں مراد نصارہ ہیں۔ نصارہ کیا کرتے تھے؟ عیسائی یہ بیت المقدس میں گندگی پھینکتے تھے، بیت المقدس مسجد اقصیٰ یہ وہاں پر گندگی پھینکتے تھے اور لوگوں کو اس میں نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے۔ کون؟ عیسائی۔ یہ بیت المقدس میں گندگی پھینکتے تھے اور لوگوں کو اس میں نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ کے دشمن نصارہ ہیں، یہ یہودیوں کے بغض کی وجہ سے، یہودیوں کے بغض کی وجہ سے بخت نصر بابلی مجوسی کی اس کی بیت المقدس کو ان لوگوں نے کہ اس کی مدد سے انہوں نے بیت المقدس کو ویران کرنے میں اس کی پوری مدد کی۔ یہ کون ہے؟ عیسائی۔ یہودیوں کی نفرت کے اندر، یہودیوں کے بغض کی وجہ سے بیت المقدس میں گندگی ڈالتے تھے تاکہ یہاں کوئی نماز نہ پڑھ سکے جون سے۔ بہرحال یہ تو اس کا بیک گراؤنڈ ہو گیا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آگے ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کے ذکر سے منع کرے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ تو اب اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ مسجدوں میں ذکر سے منع نہیں کرنا چاہیے۔ مسجدوں میں ذکر سے منع، بعض لوگ جیسی نماز ہوتی ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد، اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب اس آیت سے پھر ایک بات تو یہ بھی پتہ چلتی ہے، کیوں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کے ذکر سے منع کرے اور ان مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ تو معلوم ہوا کہ مسجدوں میں ذکر سے منع نہیں کرنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، ایک مناسب آواز میں ذکر کرنا چاہیے۔ ہاں، گلا پھاڑ کر ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ مسجد کے احترام کے بھی خلاف ہے اور مسجد کے عزت وقار کے بھی خلاف ہے جون سے۔ اور اس سے ہوگا کیا؟ اس سے جو دوسرے نمازی نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں، ان کی نماز میں خلل پڑے گا یا نہیں؟ ان کی نماز خراب ہوگی یا نہیں؟ اس لیے مسجدوں کے اندر گلا پھاڑ کر ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، ذکر کرنا چاہیے مگر گلا پھاڑ کر نہیں کرنا چاہیے کہ جو دوسرے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز خراب ہو جائے ان سے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے معروف ہے،
یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، راوی اس کے حضرت ابن عباس ہیں کہ فرض نماز، آپ فرماتے ہیں کہ فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے معروف تھا، یہ تب سے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ اکبر کی آواز آتی، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جب اللہ اکبر کی آواز آتی تو مجھے پتہ چل جاتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئی ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اب اللہ اکبر یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو وہ فرماتے اب یہ کیا طریقہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی یہ آواز آتی نا مجھے فوراً پتہ چلتا کہ حضور نے نماز پڑھ لی ہے۔ یعنی فرض نماز کے بعد ذکر کرنا مسجد میں بالکل جائز ہے اور اس کو ذکر کرنا چاہیے، اور ذکر سے روکنے والوں کو اس آیت کو ذہن میں رکھنا چاہیے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کے ذکر سے منع کرے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے جو ان سے ہے۔ تو یہ چیز جو ان سی ہے، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ درمیانی اونچی آواز کے ساتھ ذکر کرنا صحیح ہے، البتہ گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا کر ذکر نہ کیا جائے جس سے نمازیوں کی عبادت میں خلل ہو، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے منع کیا گیا۔ اس میں بھی ایک حدیث ہے، وہ بھی بخاری شریف کی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے نکلے تو لوگ ایک میدان میں پہنچے تو لوگوں نے بڑی اونچی آواز سے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا لوگوں نے بڑی اونچی آواز پہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بھئی اپنی جانوں پر نرمی کرو، تم کسی بہرے کو تو نہیں پکار رہے، تم کسی غائب کو تو نہیں پکار رہے، تم کسی بہرے کو تو نہیں پکار رہے، تم کسی غائب کو تو نہیں تم اس کو پکار رہے ہو جو سننے والا بھی ہے اور تمہارے قریب بھی ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ ذکر ضرور کرنا چاہیے مگر ایسی آواز میں جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ اس کو ذکر کریں، یعنی جو ایک طریقہ ہے ذکر کرنے کا جو آپ ویسے ذکر کریں۔